خبردار کسی غیر مذہب والے سے ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پر بحث مت کیجیے گا. خبردار کسی غیر مذہب والے سے 8 منٹ پہلے روزہ کھولنا اور 8 منٹ بعد روزہ کھولنے پہ بحث مت کیجیے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا. بحث کیجیے گا ولایت علی کی. اگر اس کے نزدیک مولا علی کی ولایت ثابت ہو جائے خود ہی ہاتھ کھل جائے گا, خود ہی روزے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک بنیادی عنوان ہے. میں کوئی جوش خطابت میں نہیں ہوں, کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا. ایک کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے اس مجلس میں بیان کروں. وہ اصلی عنوان بیان ہو جائے, وہ اصلی موضوع روشن ہو جائے, خود بخود سارے موضوعات روشن ہوتے چلے جائیں. جی مثلا خلافت بلا فصل پر اگر کوئی قادیانی ہم سے بحث کرے, خلافت بلا فصل مولا کائنات پر کوئی عیسائی ہم سے بحث کرے تو ہم اسے کہیں گے بھائی تم تو توحید پر بات کرو, تمہارا تو یہ موضوع نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے درمیان عزیزان گرامی اگر ائمہ اہل بیت کی امامت اثنا عشرہ حدیث کا عقیدہ کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, سنی شیعہ نے لکھا ہے, سب نے 12 کو پورا کیا ہے. ہاں ہمارے بھائیوں نے بھی 12 کی گنتی پوری کی ہے کیونکہ نبی نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کے 12 پورے ہوتے ہیں بیچ میں فاصلہ ڈال کے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے. تو وہ جو درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے کہ یہ راشدین نہیں تھے, ان ایام میں جو مر گیا ہو اسے کیا کہیں گے. لیکن واحد 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 مکتب اہل بیت ہے جو بند گلی کا شکار نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, کلہم من قریش, سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اور پہلا علی ہوگا, دوسرا حسن, تیسرا حسین ہوگا. فرمایا تسعۃ من ولد الحسین, اور 9 میرے حسین کے بیٹے ہوں گے. یہ نبی بتا کر گئے, سنی شیعہ کتابوں میں ہے. میرے تو ایک جملے پر ایک پورا گاؤں علم لگانے پر تیار ہو گیا اور علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ جملہ میرا یہ تھا کہ بھائی میرے بھائیوں کی کتابوں میں 12 خلیفاؤں میں چھٹا یزید ہے, حسین کا نام نہیں ہے. وہ میری اس بات کو لے گئے اپنے عالم کے پاس کہ یہ بولا گیا ہے. تو وہ کہنے لگے جی کوئی اور بات کریں گا نہیں, اب کتاب میں دکھائیے کیا ایسا ہے. تو جب ماننا پڑا کہ ہاں چھٹا یزید تو ہے مگر ان 12 میں حسین نہیں ہے, تو کہا پھر ایسے دین پر سلام. تو یہ بات کون سی کرنی ہے, کیا کرنی ہے؟ ولایت علی کی, مولا علی کی بات کرنی ہے, عظمت علی کی بات کرنی ہے. اللہ چاہتا ہے, رسول اللہ یہی چاہتے ہیں. اللہ کرے میں آج اپنا جو سوچ کر آیا وہ مضمون بیان کر پاؤں. اب ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیوں اللہ رسول بھی اگر چاہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان ہوں, مولا علی کے مناقب بیان ہوں, تو کیوں چاہتے ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ جتنے علی کے فضائل بیان ہوں گے اتنا علی کی معرفت بڑھے گی. بھائی معلومات کے بڑھنے کو ہی معرفت کا پانا اور حاصل کرنا کہا جاتا ہے نا. معرفت کا بڑا گہرا تعلق ہے علم کے ساتھ, یعنی علم پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد کا مرحلہ معرفت کا ہے. تو علم مجھے نہیں ہوگا, میرے اس بچے کو نہیں ہوگا, میرے اس جوان کو نہیں ہوگا کہ یہ فضیلت بھی ہے, یہ فضیلت بھی ہے, یہ فضائل بھی ہیں, یہ گوشہ بھی ہے, یہ معجزہ بھی ہے, یہ عظمت بھی ہے. تو علم کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت کا. جتنا مولا کے بارے میں بات ہوگی اتنی معرفت بڑھے گی, اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی, اور جتنی محبت شدید ہوگا, جتنی محبت شدید ہوگی اتنا ہی ایک کیفیت ایجاد ہوگی جسے عشق کہا جاتا ہے. اور اگر علی مولا سے عشق ہو جائے
تو عشق کی پہلی منزل کو اندھا اور بہرا ہونا کہا جاتا ہے. یوما و یوسم، عاشق اندھا اور بہرا ہوتا ہے. عاشق کو سوائے معشوق کے کوئی اور نظر نہیں آتا. جی آ گئی وہ بات جس پر میں اپنے محترم عزیزوں کو لانا چاہ رہا ہوں. عشق، یہ لفظ ممبر کا ہے بھائی. لفظ عشق ممبر کا لفظ ہے، اور ممبر بھی وہ جو کربلا سے منسوب ہو. یہ لفظ خبردار ایسا نہ سوچا جائے کہ یہ لفظ ممبر کا نہیں ہے اور یہ مجلس کا لفظ نہیں ہے. دو لفظوں کو تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے بدنام کیا ہے. ایک نااہل سیاستدانوں نے لفظ سیاست کو بدنام کیا، اور ایک ناکام عاشقوں نے لفظ عشق بدنام کیا. ورنہ لفظ سیاست بھی ممبر کا لفظ ہے جی، اور لفظ عشق بھی ممبر کا لفظ ہے. جب ائمہ اہل بیت کو ائمہ نے سیاستدان کہا ہو، اچھا آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ انہوں نے سیاست کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حکمت بولتے. ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ مولانا سیاست کا لفظ کیوں بولا آپ نے، آپ حکمت بولتے. تو ہم زیادہ سمجھدار ہیں معاذ اللہ ائمہ سے. امام علی نقی نے ائمہ اہل بیت کو سیاست العباد کہا ہے، اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان. بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں سیاست کی تعریف اگر ہو جائے تو پھر الجھنی دور ہو جائے گی. سیاست میرا موضوع نہیں تھا. سیاست امور مخلوق کی تدبیر کو کہا جاتا ہے. مخلوق الہیہ کے امور کی تدبیر السیاست، سیاست کہا جاتا ہے. موضوع سیاست نہیں ہے، موضوع کچھ دیر کے لیے عشق ہے. اسی طرح لفظ عشق، اب کہتے ہیں جی فلاں فلاں کا عاشق ہو گیا، اور ہم نے تو بڑے قصے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیے ہیں. میں وہ نام نہیں لیتا جو عاشقوں کے قصے ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں. 8-10 نام تو پاکستان میں ہی بہت مشہور ہیں، ان کے ناموں کی جگہیں بھی بنائی ہوئی ہیں. عشق عزیزان گرامی، پہلے تو ایک حدیث قدسی کا سہارا لوں گا. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا. من وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا. من وجدنی، من طلبنی فقد وجدنی، من وجدنی فقد عشقنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا. ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہے. قاتل ہوتا ہے نا دیت دینے والا، دیت کون دیتا ہے؟ قاتل دیتا ہے نا. میں جسے قتل کروں گا دیت بھی مجھ پہ واجب ہوگی. وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود دیت بن جاتا ہوں. پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے. پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، عین اللہ ہوتی ہیں. پھر اس کا چہرہ نہیں ہوتا، وجہ اللہ ہوتا ہے. پھر میں خود اس کا ہو جاتا ہوں.